فوری منظرنامے سے آپ کو بتائیں، اسرائیل کے لبنان پر وحشیانہ فضائی حملے، 24 گھنٹوں میں 105 افراد شہید۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لبنان کی وادی بقا اور عین الدلب سمیت دیگر علاقوں میں اسرائیلی بمباری سے 359 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اور میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے مختلف شہروں پر حملوں میں دوسرا فرانسیسی شہری ہلاک ہو گیا، جبکہ اتوار کے روز وزارت صحت نے بالبک ہرمل شہر میں بھی اسرائیلی فوج نے بمباری کی، جس میں 33 لوگ جاں بحق ہو گئے جبکہ 47 زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ مشرقی لبنان میں پیش آیا۔ حسن نصر اللہ کی جاسوسی کرنے والا ایرانی تھا، فرانسیسی اخبار کا دعویٰ۔ فرانس کے معروف اخبار لے پرشین کے مطابق ایرانی جاسوس نے حسن نصر اللہ کی بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں موجودگی کی نشاندہی کی تھی۔ اس کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی ہی میں اسرائیلی فوج نے حملہ کیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی نے فرانسیسی اخبار کے حوالے سے بتایا ہے کہ حسن نصر اللہ حزب اللہ کے ڈرون یونٹ کے کمانڈر محمد سرور کی تدفین کے بعد جنوبی بیروت میں واقع اپنے ٹھکانے میں واپس آئے تھے۔ چین کے 75ویں قومی دن کے حوالے سے مختلف تقریبات جاری ہیں۔ اس موقع پر عوامی ہیروز کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ دارالحکومت بیجنگ میں قومی دن کی مناسبت سے شاندار سجاوٹ کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور دیگر پارٹی اور ریاستی رہنماؤں نے عوامی جمہوریہ چین کے 75ویں قومی دن سے قبل پیر کی صبح بیجنگ کے تیانمن اسکوائر میں عظیم ہیروز کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ریاستی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی تقریب میں شریک ہوئے اور عظیم ہیروز کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ عوامی جمہوریہ چین کے 75ویں قومی دن کی مناسبت سے ملک بھر میں مختلف تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں ایک کنسرٹ کا انعقاد کیا گیا۔ کنسرٹ میں چین کے صدر شی جن پنگ میں دیگر پارٹی اور ریاستی رہنماؤں کے علاوہ ریٹائرڈ سینئر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ اس کنسرٹ میں آرکیسٹرا، میوزک، کورل پرفارمنس اور دیگر فنکارانہ تاثرات پیش کیے گئے اور حب الوطنی کے جذبات کا اظہار کیا گیا۔ قومی دن کی مناسبت سے شہری 7 روزہ تعطیلات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ دارالحکومت بیجنگ کے تیانمن اسکوائر کے وسط میں 18 میٹر اونچی پھولوں کی ٹوکری رکھی گئی ہے، جو قومی دن کی مناسبت سے شاندار سجاوٹ اور مبارکباد کا پیغام ہے۔ اس ٹوکری میں سجے پھول ملک کی خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کی علامت ہیں۔ اسی طرح قومی دن کی مناسبت سے بیجنگ میں آرائشی روشنیاں بھی انتہائی خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں اور دارالحکومت کی رات علامتی سرخ رنگ سے روشن ہے۔ اس میں بیجنگ کے وسطی محور کی اہم عمارتوں کے ساتھ ساتھ اہم فطری اور سیاحتی مقامات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ چین نے پچھلے 75 سالوں میں بے مثال اور غیر معمولی ترقی حاصل کی ہے، جو آج پاکستان سمیت دیگر ترقی پذیر ممالک کے لیے بھی ایک عمدہ حوالہ فراہم کرتی ہے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔